یہ باتیں ماں باپ کی نہیں مانی جائیں گی اگر بالفرض کسی کی ماں یا باپ ایسا بولتا ہے، کیونکہ خالق کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، خالق کی اطاعت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی، اس کی فرمانبرداری کی جائے گی، جبکہ بھلے مخلوق اس سے ناراض ہوتی ہو تو وہ ماں، جیسے ماں بعض اوقات بگڑ کر دھمکی دیتی ہے کہ میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، یہ پتہ نہیں یہ کیا جملہ چل پڑا کہ میں تیرا دودھ معاف نہیں کروں گی، یہ بہرحال جملہ کہیں میں نے مذہبی کتابوں میں نہیں پڑھا، یہ عوامی ہے کہ دودھ معاف نہیں کروں گی، باپ بولتا ہے آنکھ کر دوں گا، حالانکہ ماں باپ کے نافرمان کو آنکھ بولتے ہیں، کرے کہ نہ کرے وہ آنکھ، دودھ نہیں بخشوں گی، یا یہ سب ایسے ہی مطلب عوامی سینٹینس ہے، ان کی کوئی شرعی حیثیت تو معلوم نہیں ہو رہی۔ تو ماں باپ کو اگر ناحق ناراض کیا تو گناہ گار ہے، وہ دودھ معاف کرے یا نہ کرے، اور اگر شریعت کے مطابق وہ کر رہا ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت میں کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی، کہ اگر ماں باپ کی مانتا ہوں تو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اب ماں باپ کی نافرمانی واجب ہو گئی، اس پر ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی ماں یا باپ نے بولا نمازیں مت پڑھا کر، تو اب ماں باپ کی نافرمانی واجب ہے، نماز پڑھنی ہوگی اس کو، تو ماں کی نافرمانی بھلے ہوتی رہے، کوئی بات نہیں، اس نافرمانی کا ثواب ملے گا۔ ماں باپ نے بولا کہ بیٹا داڑھی مت رکھ، تو اب ماں باپ کی نافرمانی واجب ہے، داڑھی رکھنی ہوگی کہ حکم شریعت ہے، نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ماں باپ یہ حکم دے کر گناہ گار تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن اب یہ بھی گناہ گار ہو جائے گا اگر ماں باپ کی مان لے گا تو جہاں جہاں حکم شریعت واضح ہو وہاں ماں باپ اگر منع بھی کریں تو حکم شریعت ہی پر عمل کیا جائے گا۔ ماں باپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہم نے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو ان کی مانی جائے گی، ماں باپ کو بھی ان کی ماننی ہوگی اور اولاد کو بھی انہی کی ماننی ہوگی۔ تو بہرحال یہ کہ ویسے جائز طور پر ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرے، لیکن ناجائز ان کے مطالبات اور فرمائشیں پورے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر پہلے حرام کمایا تھا اور تنگ دستی آئی ہے اس کو چھوڑنے سے، تو سمجھو کہ اگر بالفرض اس کی سزا ہے تو خدا کی قسم بہت آسان سزا ہے، جہنم کا عذاب برداشت ہو ہی نہیں سکے گا، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ بندہ جہنم کا عذاب سہ لے، قبر کا عذاب برداشت کر لے۔ اب بھی یہاں بیٹھے ہیں، کیا ہو سکتا ہے ہم تنگ قبر میں اندھیرے میں پڑے ہوں اور خدا نہ خواستہ عذاب مسلط ہو جائے، تو کیا ہوگا پھر؟ کون بچائے گا؟ کر بڑے سے بڑا سرمایہ دار یا صاحب اقتدار ہم کو نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں بچا سکتا اللہ کے قہر و غضب سے۔ تو اس کے قہر و غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان، میرا نام محمد ایاز اتاری اور میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے دورہ حدیث کا طالب علم، اور الحمدللہ مدنی چینل میں ریسپشنسٹ کی میری ذمہ داری ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ پاپا جان، دعوت اسلامی کے الحمدللہ مدنی چینل کی تو بہاریں ہیں ہی، بعض اسلامی بھائیوں کے فون کالز جب آتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ کیا نام ہے مطلب مدنی چینل پہ صرف اردو میں بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ایسا سلسلہ کیوں نہیں ہے کہ مطلب سندھی میں بیانات ہوں یا پشتو وغیرہ میں ہوں یا دیگر جو زبانیں ہیں ان میں بھی بیانات کا سلسلہ رکھا جائے، تاکہ دیگر اسلامی بھائیوں تک بھی ہمارے جو مدنی چینل کا پیغام ہے وہ پہنچ سکے۔ مختلف زبانوں میں اس لیے ہمیں سلسلے چلانے چاہیے تاکہ ان زبانوں والے بھی مستفیض ہو سکیں۔ تو ہم نے دراصل قومی زبان کو اختیار کیا، اور دیگر زبانیں جو ہے نا، جاننے والے بھی قومی زبان جانتے ہوتے عام طور پہ، اردو سب سمجھتے ہیں۔ اگر ہم سندھی میں بیانات شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ غالب اکثریت سمجھ ہی نہیں پائے گی، ہم پشتو میں کریں گے تو غالباً سائل محترم بھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اچھا، اسی طرح دیگر زبانوں کا معاملہ، تو قومی زبان ہوتی اسی لیے کہ وہ اکثریت کی زبان ہوتی ہے۔ تو ہمارے ملک کے اکثر کو ہم یعنی اگر شاید میں کہوں کہ 99%
باشندے ہمارے ملک کے اردو سمجھتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ یعنی کہ ریشو بنتا ہو. کوئی یعنی کہ ہزاروں میں کوئی اکا دکا جو ہوگا ہمارے ملک میں جو اردو نہ سمجھتا ہو. تو اس لیے اردو ہی انسب. اگر ہم دوسری زبان میں شروع کریں گے، کرنا تو چاہیے، الگ الگ چینل رکھنے چاہیے. پھر بلوچی بھی ہو، سرائکی بھی ہو، پنجابی بھی ہو، سندھی بھی ہو. تو پھر ہندی کا کیا کریں گے، گجراتی کا کیا کریں گے، مراٹھی کا کیا کریں گے، انگریزی، تو جاپانی، تو فرانسی، پتہ نہیں ہزاروں زبانیں دنیا میں، اور دنیا بھر میں ہم نے کام کرنا ہے. تو اس لیے سب زبانیں پر پہنچ نہیں سکتے. عرب دنیا میں ایک تعداد ہے، کروڑوں مسلمان وہاں بھی ہیں، عربی بھی ہونا چاہیے. تو ہم اگر ایک ہی چینل پر یہ سلسلہ رکھیں گے نا، تو جیسے ہم نے مثال کے طور پر عربی زبان میں بیانات شروع کر دیے، تو 1 گھنٹہ ہم نے عربی کا رکھ لیا، تو اس میں عربی چینل ہمارے ملک میں شاید ہی کوئی دیکھے. تو یہ پھر کیا ہوگا، تو یہ ذرا دوسرے چینلز پر چلے جائیں گے. تو 1 گھنٹہ ہم نے عربی کا رکھ دیا، 1 گھنٹہ پشتو کا رکھ دیا، 1 گھنٹہ بلوچی کا رکھ دیا، 1 گھنٹہ سرائکی کا رکھ دیا، 1 گھنٹہ سندھی کا رکھ دیا. تو ہاں، میری برادری میمن ہے، تو مجھے تو میمنی بھی چاہیے پھر، کہ ہماری بڑی بوڑھیاں آپ کو ایسی ملیں گی جو اردو نہیں سمجھتے. تو ان کے بھی، ان کا پھر ہمارا مدنی چینل ہے، ہماری مادری زبان بھی چاہیے پھر، سمجھے. تو وہ کوئی چھپا برادری کا بولے گا ہماری بڑی بوڑھیاں چھپا زبان سمجھتی ہیں، بھائی ہاں بھائی آپ بھی آ جاؤ. تو پھر مدنی چینل کو پھر اتنے بڑے بڑے تالے لگانے پڑیں گے، کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے ایک ہی زبان جو سب سمجھتے ہیں وہ آسان ہے. ہاں تھوڑا تھوڑا جس زبان میں زیادہ ضرورت ہو، جیسے انگریزی، دنیا میں اردو کے مقابلے میں انگریزی زیادہ ہے، تو اس لیے انگریزی کا تھوڑا بہت سلسلہ ہے. عربی کے لیے بھی ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ تھوڑا بہت عربی سلسلہ بھی ہو، کیونکہ عرب دنیا کے لوگ اردو نہیں سمجھتے، تو اس لیے ان میں بھی کچھ کام ہو تو تھوڑا. باقی پاکستان میں جو 20 زبانیں ہیں یہ سب تقریباً اردو سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ان کی زبانوں میں شروع کرنے کی کوئی اتنی حاجت لگتی نہیں ہے. اس میں بابا ہمارا یہ مشورہ ہوا ہے کہ جب انگریزی زبان میں ہمارا کوئی بیان یا کوئی چیز چلے گی نا، تو اس کے نیچے جو پٹی چلے گی نا، جیسے اردو میں ہم انگلش پٹی چلاتے ہیں، جیسے انگریزی میں اب ہم اردو پٹی چلائیں گے. ہاں جی، اسی طرح تھوڑا سا جب اٹریکشن رہے گا، تاکہ اردو جو انگریزی نہیں سمجھتا وہ اردو پڑھ کر کم از کم وہ بیان سننے کے لیے کسی حد تک بیٹھنے کی وہ کوشش کرے گا، اس کی سمجھ میں آتا رہے. وہ کون جو آپ کا بالکل یعنی کہ بہی خواہ ہوگا، آپ کا وہ ناظر مطلق ہوگا. باقی تو تھوڑا سا ایک جملہ بھی آگے پیچھے ہوتا، آپ کو پتا ہے وہ دوسرے چینل پر جمپ لگا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں مدنی چینل. تو اس لیے وہ مدنی چینل دیکھنے والوں کو پکڑ کے رکھنے کے لیے آپ کو بس ان کی دلچسپی کا ہر وقت سامان دینا پڑے گا. اب جیسے کہ ہمارا براہ راست سلسلہ جو ہے، یہ ایک چینلز کی دنیا میں مطلب اس نے تہلکہ مچا رکھا ہے کہ دنیا کا یہ شاید واحد چینل ہے جس پر بہت زیادہ وقت براہ راست دیا جاتا ہے. ہر جگہ نہیں ہوتا، نہ ہر جگہ یہ اس طرح کی مطلب وہ اجتماع دکھا سکتے ہیں، نہ اس طرح کے چہرے دکھا سکتے ہیں. اتنا ان کے پاس مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی ایک وہ عام طور پہ کمرشل ہوتا ہے. اور ہمارا الحمدللہ ایک دعوت اسلامی ایک تنظیمی ہے، ان کے پاس امیر اہل سنت بھی نہیں ہے، ظاہر نہیں وہ دعوت اسلامی کے پاس ہے، مدنی چینل کے پاس. یہ شخصیت کا تعلق ہے نا جہاں تک، تو دنیا میں ایک سے ایک شخصیتیں پڑی ہیں کہ جو یعنی کہ اپنے اندر کشش رکھتی ہیں. تو ہم چونکہ دعوت اب باپ ہے، باپ جیسا بھی بدصورت ہے، اولاد کے لیے وہی شخصیت ہے. انڈرسٹوڈ ہے کہ جتنا اس کو اپنے ابا اچھے لگتے ہیں وہ غیر اچھا نہیں لگے گا، اور بھاگ بھاگ کے بچہ ابا کی گود میں بیٹھے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح مطلب یہ کہ جس شخصیت سے یا جس فرد سے جو مانوس ہوں گے وہ اس کو پسند کریں گے. تو دنیا میں شخصیات ایک سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بس راضی ہو جائے جس سے، وہی شخصیت ہے. اب جس سے رب ناراض ہو تو اس کو کروڑوں بھی مانتے ہو تو کس کام کا یار. شخصیتیں تو میں آپ کو بتاؤں، میں سیلون میں تھا تو جن دنوں 79 میں گیا ہوا تھا، وہاں پر ہم کہیں پتہ نہیں چھٹی کا دن تھا اور کہیں کسی دوسرے گاؤں جا رہے تھے کیا تھا، تو ایک جگہ میں نے بہت کراؤڈ دیکھا، بسیں بھر بھر کے آ رہے لوگ، اتنا رش اور اتنا کثیر بھیڑ میں حیران